اس بات نے زبیدہ کے ساتھ فہد کو بھی چونکا دیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جوابی طور پر روزی نے اپنی دلیل بیان کر دی۔ زبیدہ فوری قائل دکھائی دینے لگی۔ فہد البتہ قدرے متذبذب تھا، تاہم اس نے نرمی سے روزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں روز، لیکن میں نے اس تھوڑی ہی دیر میں تمہارے یہاں انتظامی سکم بھانپ لیے تھے۔ میں تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ CCTV کیمرے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ مجھے تمہاری مام کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے۔ کچھ نہیں ہوا مام کو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ ٹھیک ہے بالکل۔ روزی پر یکدم ہسٹریائی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ زبیدہ اپنے آنسو ضبط کرتے ڈاکٹر کو بلانے باہر نکل گئی۔ روزی کی حالت میں لمحہ بلمحہ تغیرات برپا ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کی آمد اور مریم کی موت کی تصدیق نے اسے بے قابو کر دیا۔ مجھے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنی ہے ابھی اور اسی وقت، وہ چلائی۔ سوری میم، کل بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوئے ہیں، کیمرے بھی کام نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر فہد نے روزی کو جتائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ روزی ڈاکٹر کو خوب سلواتیں سنائی اور اس بات پر سخت برافاختہ تھی کہ مریضوں سے اتنی رقم ہتھیانے کے باوجود یہاں کے انتظامات ناقص کیوں ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور مریم کے بیڈ کے پاس رکھے ہی ایک چارٹ پر کچھ اندراج کرنے لگی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور انداز میکانیکی تھا۔ روزی کو اپنے دماغ کی رگیں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں مام کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہوں، اس نے بینچی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، باقی انفارمیشن ریسپشن سے لے لیجیے۔ ڈاکٹر نے بے تاثر سے انداز میں جواب دیا اور بے نیازی سے باہر چلی گئی۔ روزی کے ذہن میں آندیاں برپا تھی۔ اس نے رسمی کارروائی پوری کی اور زبیدہ سے چند مزید سوالات کرنے لگی۔ واجبات کی سابقہ ادائیگی کے باعث کمرہ شام تک ان کے زیر استعمال ہی رہتا۔ زبیدہ اس کی حالت اور مزاج کی برہمی دیکھ کر شدید تناؤ محسوس کر رہی تھی۔ اگلے نصف گھنٹے میں روزی کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ وہ شدید کپ کپی محسوس کر رہی تھی۔ روز کیا ہوا ہے تمہیں؟ فہد تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ زبیدہ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے ایک ٹرپ لگا دی کہ روزی ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ یہی صورتحال رہی تو انہیں نروس بریک ڈاؤن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فہد کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ وہ زیریں منزل پر واقع فارمیسی سے ادویات لینے چلا گیا۔ زبیدہ بھی حائف و لرزاں وہیں موجود رہی۔ روزی نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ ٹپ لگنے سے روزی کو غنودگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے فہد کو سرگوشی میں کچھ تلقین کی، جس کے بعد وہ زیریں منزل میں LED پر نشر ہونے والا کرکٹ میچ دیکھنے جانے لگا۔ اسی اسنا میں ایک ہاکروپ PISY کے لیے، باجی اللہ آپ کے سر کا تاج سلامت رکھے، ہمیں بھی خوش کر دو، رب بھلی کرے گا۔ وفات کو دیکھ کر اسے دعائیں دینے لگی۔ روزی نے اپنے سرہانے پر رکھے پرس پر بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا اور نحوست سے ناک چڑھا کر بولی، صفائی ذرا ٹھیک سے کرنا۔ آیا اسے دعائیں دیتی ہوئی تندہی سے صفائی کرنے لگی۔ یہ سلسلہ شام تک یوں ہی جاری رہا۔ پہلی ڈرپ ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر نے ایک اور ڈرپ لگا دی۔ فہد اس دوران اس کے پاس 3 بار چکر لگا کر گیا تھا، تاہم ابھی وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر مزید گزری تو زبیدہ اس کی اجازت سے ایک بار پھر کھانا لینے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی روزی غنودگی محسوس کرنے لگی۔ اسے یقینی طور پر سکون بخش ادویات دی گئی تھی تاکہ اس کے اعصاب ہلکے پھلکے رہ سکے۔ وہ والدہ سے اس اچانک محرومی پر کسی ذہنی اعصابی انتشار کا شکار نہ ہو سکے۔ کچھ دیر اسی سکون بخش غنودگی میں بیت گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، پھر اسی طریقے سے بند بھی ہو گیا۔ کچھ اثناء میں دروازہ مزید احتیاط سے کھولا گیا۔ گہرے سبز اسمائل ماسک میں کوئی وجود اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ اس نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا اور روزی کی جانب بڑھ کر اس نے سب سے پہلے اس کا موبائل اور والٹ اپنے قبضے میں لیا۔ اب اس کی للچائی ہوئی نظریں روزی کی قیمتی ایئر رنگ اور چین پر مرکوز تھیں۔ اس نے ماہرانہ انداز میں چین دبوچی کہ اگلے ہی پل اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ فہد نے اسے عقب سے اپنی گرفت میں لے لیا اور روزی نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی۔ اب وہ قدرے حشاش بشاش دکھائی دے رہی تھی۔ تھینکس گاڈ تم بر وقت پہنچ گئے، ورنہ میں چادر تلے چھپائے اس فون سے مسڈ کال کرتے ہوئے میں ڈر گئی تھی کہ میرا یہ منصوبہ اختتامی لمحات میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، میں زندگی کے کسی بھی مقام پر تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فہد نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ مریم کی تدفین ہو چکی تھی۔ سرکاری اسپتال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی تھی۔ روزی کا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ مریم نے اپنی موت سے قبل بے بسی محسوس کی ہوگی۔ روزی اب گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ فہد بھی اس کے ساتھ مقیم تھا، لیکن اس کا ذہنی تناؤ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مریم کی موت کے حقائق نے اسے شکستہ کر دیا تھا۔ اس سانحے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب زبیدہ نے اپنے فائدے کے پیش نظر عملے کے افراد کو رقم دینے کا آغاز کیا۔ یہ خبر دیکھتے ہی نچلے عملے کے ہر فرد میں گردش کرنے لگی۔ وہ ہیلے بہانوں سے اس کے پاس آتے اور اس نوازے جانے کے بعد اپنے مزید ساتھیوں کو بھی کسی نہ کسی بہانے ادھر بھیج دیتے تاکہ وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ دوسری جانب مریم نے ہوش میں آتے ہی اپنے ایئر رنگز اور چین پہننے کی فرمائش کر دی جو عامر نے اسے آخری بار تحفتاً دیے تھے۔ ان تحائف سے اس کی خصوصی جذباتی وابستگی تھی۔ اس سے یا زبیدہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نجی اور خاص مہنگے اسپتال میں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ وہاں مریضوں کے کسی بھی بے پرواہی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔
ان کے موبائل فونز، پرس اور قیمتی اشیاء بڑی صفائی سے پار کر دی جاتی۔ احتجاج اور شکایات کی صورت میں انہیں اسپتال میں ہی جا بجا نصب و بورڈ دکھا دی جاتے جن پر جلی حروف میں لکھا تھا کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کی جائے۔ اس کے علاوہ نچلے عملے کو کسی بھی قسم کی رقم نہ دینے کی ہدایات بھی تھی۔ بس وہ الگ بات تھی کہ مریضوں کے ورثاء اپنی سہولت اور کبھی خوشی سے انہیں تھوڑی بہت رقم تھما دیا کرتے تھے۔ اسپتال میں جاری یہ کھیل پہلے تو نچلی سطح پر ہی کھیلا جاتا رہا، پھر انتظامیہ کے علم میں کچھ واقعات آئے تو اس موقع پر کوئی ایکشن لینے کے بجائے اس کھیل کو مزید محفوظ بنا کر کھیلا جانے لگا۔ منتخب شدہ شکار کو سکون بخش ادویات دے دی جاتی، کیمروں کا نظام بھی وقتی طور پر معطل کر کے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا جاتا۔ مریم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے ان زیورات کو مشاقی سے بدن سے علیحدہ کیا گیا تو اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ نکاہٹ اور بے بسی اور اعصابی کمزوری کے باعث وہ کچھ کر نہ پائی تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ موت سے قبل اسے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ زیورات پر قبضہ کرنے والی ICU کی وہی آیا ہے جس نے گزشتہ رات اس سے خوب تندہی سے خدمت بھی کی تھی۔ ماں کی بے بسی کا تصور روزی کو ایک بار پھر خون کے آنسو رلا گیا۔ اسے زبیدہ پر بھی سخت غصہ آیا، تاہم ماں کے لیے اس کی سابقہ خدمات کے پیش نظر اس نے زبیدہ کے واجبات کی ادائیگی کے بعد اسے درستی سے رخصت کر دیا۔ اسے زبیدہ کی معافیاں اور احساس پشیمانی بھی متاثر نہیں کر پائی تھی۔ آنسوؤں میں شدت لاتے ہی روزی کی ہچکی بن گئی۔ اسی لمحے فہد بھی وہیں چلا گیا۔ عقب سے اس نے کندھے کے گرد بازو خمائل کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، بس کر دو روز، کتنا ہلکان کرو گی اور خود کو حقیقت کا سامنا کرو۔ میں پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے بولی، کیا فائدہ ہوگا، وہاں ایک مکمل مافیا موجود ہے، وہ اپنے اسپتال پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے ملک کا نظام تم مجھ سے زیادہ کہیں اچھی طرح جانتی، یہاں پولیس کو اپنے ساتھ ملا لینا مشکل ہے کیا؟ یہ امریکہ، کینیڈا یا UK نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہاں انصاف کے لیے برسوں دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو گی تو یہاں عدالتوں میں وقت ضائع کرتی رہو گی۔ تمہاری پڑھائی بھی تو والدین کا ایک خواب ہی تھا نا، اسے مکمل کرو اور باقی معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ وہ مزید نرمی سے سمجھانے لگا۔ روزی پل بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر ہردرمی سے بولی، میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کروں، ضرور کرنا، یہی بہتر ہے، لیکن اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ یہاں اب دکھ، تناؤ اور اداسی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ اس نے گرم جوشی سے روزی کا ہاتھ دبایا۔ وہ گہری سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ فہد بالکل درست ہی کہہ رہا تھا، اب مریم کے بعد یہاں اس کے لیے رکھا ہی کیا تھا۔ دوسری جانب فہد قدر مطمئن بھی تھا، اب وہ روزی کو اپنے وطن کے خوشنما رنگوں سے متاثر کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ فہد اور روزی اپنے حاصل پہنچ چکے تھے، زندگی نے یکدم اپنی ہیت و رنگ تبدیل کر لیے تھے۔ پاکستان کا سرد موسم، بدن کو بلی لگنے والی دھول مٹی، مسائل سے بھرپور معاملات اب آسٹریلیا کے اس جدید طرز کے مسائل سے عاری معاملات میں منتقل ہو گئے تھے۔ زندگی یونیورسٹی کے بعد ایک بار اسٹوڈنٹ اکاموڈیشن کی اس دیدہ زیب پر شکوہ عمارت تک محدود ہو گئی تھی جہاں فہد اور روزی جیسے متفرق تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلباء مقیم تھے۔ وہ دن بھر تعلیمی اداروں اور اپنی ملازمت کے اوقات میں مصروف رہنے کے بعد مخصوص کمروں میں چلے آتے۔ روزی کو یہ عمارت اور یہاں کا نظام بہت پسند تھا۔ مختلف فلورز میں بٹی اس عمارت کا ہر کمرہ یکساں اور بنیادی سہولیات سے مزین تھا، کوئی کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرتا۔ لباس کی پابندی تھی، نہ کہیں آمد و رفت کی روک ٹوک، سب کچھ جوں کا توں اور دلکش تھا، لیکن روزی کا دل بے طرح بجھ گیا تھا، اسے اپنا وجود حالی محسوس ہوتا تھا۔ وہ علی صبح یونیورسٹی روانگی سے قبل، یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر، پھر اپنی جاب پر جانے اور رات کو سونے سے قبل مریم سے لازمی ویڈیو کال پر بات کیا کرتی تھی۔ اس سے اپنے ہر ایک معمول سے آگاہ کرنا، اس کی ہر ایک مصروفیت سے واقف ہونا عادت بن چکی تھی۔ اب یہی عادت اس کی ہلچ کے ساتھ اسے بے طرح ستا رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے موت کے ذمہ دار کو قرار واقعی سزا نہ دلوا سکی۔ سوشل میڈیا پر چلائی گئی مہم آغاز میں تو کافی ہنگامہ خیز رہی، اس کے بعد عوام نے حسب عادت کسی نئے چٹپٹے موضوع کے ہاتھ آتے ہی یہ معاملہ بس پشت ڈال دیا۔ روزی کا ذہنی تناؤ مزید بڑھ گیا۔ فہد اپنے والدین سے ملنے گھر گیا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک ٹریفک حادثے کے باعث صاحب فراش تھے۔ اس کے والدین نے بھی باہمی محبت سے شادی کی تھی۔ فہد کی والدہ عرب نژاد جبکہ والد بنگلہ دیشی تھے۔ دونوں نے شادی کے بعد یہیں رہائش اختیار کر لی۔ روزی فہد کے بے حد اصرار کے باوجود ساتھ نہ گئی۔ فہد سے محبت خلوص اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے والدین سے محرومی کے بعد اس کے اہل خانہ سے جذباتی وابستگی کا مظاہرہ بمشکل ہی کر پاتی۔ فہد اسے روزانہ 2 بار فون کیا کرتا، دل جوئی سے باتیں بھی کیا کرتا، تاہم اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ روزی نے اپنے ذہنی حلفشار سے بچاؤ کے لیے نیند کی گولیاں اور پھر شراب نوشی کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ روزانہ رات کو اس کی کال بند ہونے کے بعد کیمپس کے باہر ایک بار سے مطلوبہ مقدار میں شراب لاتی اور اسے معدے میں انڈیلنے کے بعد خواب نگر پہنچ جاتی تھی، جہاں مریم اور عامر بقد حیات اس کے پاس موجود ہوتے تھے اور اپنی محبت اور شفقت سے اس کے وجود کی ہر کمی پوری کر دیا کرتے۔ یہ معاملات اگلے 3 ہفتے تک یوں ہی رواں تھے۔ پھر ایک روز فہد کو ایسی اطلاع موصول ہوئی جس نے اس کے قدموں تلے زمین کھسکا دی۔ روزی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ نہایت دگردوں حالت میں مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ فہد اپنی ہر مصروفیت پر سے پوچھ ڈال کر روزی کے پاس پہنچ گیا۔ روزی کی حالت فہد کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔
اس کی دلکشی اور رنگ و روپ کوئی خواب و خیال ہی محسوس ہو رہا تھا۔ رنگت سیاہی مائل، ہونٹ بیڑی زدہ، آنکھیں حلقوں میں دنسی ہوئی اور بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ روزی کے پاس آنے سے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات کر کے آیا تھا، جس نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ روزی کو رات گئے باہر سے واپسی پر چند لڑکوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی شکستگی کی اس نہج تک پہنچ گئی کہ خود فراموشی کا شکار ہو گئی۔ ڈاکٹرز کی لاکھ کوششوں اور بہترین ادویات کے باوجود اس کی طبیعت اور حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ فہد کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ان دونوں کو وقت نے اپنے وطن کے متعلق کیسی شاندار گواہی دی تھی۔ دونوں کا ہی تفاخر چکنا چور ہو گیا۔ وہ روزی کا ہاتھ تھامے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ روزی کی آنکھوں میں ایک سناشائی کی چمک بیدار ہوئی۔ اس چمک میں تڑپ اور محبت کے رنگ بھی تھے۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہے روز، میرے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، شادی کر لیں گے، میں تمہیں اپنی محبت کے جادو سے بالکل ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ بھول جاؤ گی تم، سب کچھ، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ روزی کے بدن کو ایک جھٹکا لگا، آنکھوں میں در آنے والے رنگ یکسر تبدیل ہو گئے۔ تڑپ اور محبت کی جگہ وحشت اور اضطراب نے لے لی۔ اس کا بدن اٹھنے لگا۔ ذہن ایک بار پھر ماضی قریب کے لمحات میں جا پہنچا، جہاں مریم سے دائمی جدائی کی خلش میں وہ بآسانی سکون بخش ادویات اور شراب کی ترغیبات کا شکار ہو گئی تھی۔ ان اشیاء کے متواتر استعمال سے اس کے اعصاب ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ ذہن ہمہ وقت خوابیدہ رہتا، جسمانی اعضاء پر سستی طاری تھی۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ اپنے اعصاب پر بالکل ہی قابو نہ رکھ پاتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات اس نے اپنی بربادی کو خود بیدار کر لیا۔ اس رات ہاسٹل میں ساتھ والے کمرے سے موسیقی اور مستی و کیف کی مبنی ہلکی ہلکی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کارڈ بورڈ کی دیوار ان صداؤں کو سماعت تک پہنچنے سے روکنے میں یکسر ناکام تھی۔ روزی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے اہل عالم کی خوشی اور جشن دیکھ کر جلن اور شدید کرب کا احساس ہوتا۔ جب وہ دائمی خلش میں مبتلا تھی تو کسی دوسرے کو بھی خوش رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شور جب ظرف کے لیے ناقابل برداشت ہوا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اٹھی اور دوسرے کمرے کا دروازہ بے طرح پیٹ ڈالا۔ کچھ اسی اسنا میں اندرونی سمجھ سے ایک لڑکا برآمد ہوا۔ وہ جائز تھا۔ اس کے عقب میں 3 مہمان لڑکے اس افتاد پر حیران کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پر چھوٹا سا کیک اور بیئر کی چند بوتلیں بھی رکھی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر روزی کے وجود میں نفرت کی ایک لہر نمودار ہوئی۔ اس سے مریم کی ادھوری سالگرہ اور پھر اس سے محرومی کا دکھ ایک لمحے میں ادموا کر گیا۔ کیا بات ہے، کیا آفت آ گئی تم پر؟ جائز نے پوچھا۔ یہ آواز نشے سے لڑکھڑا رہی تھی۔ یو بلڈی ڈاگ، یہ کون سا وقت ہے یہاں تماشا کرنے کا؟ کیا تمہیں کیمپس کے اصول کا بالکل پتہ نہیں؟ یہاں بلند آواز میں میوزک اور ٹی وی نہیں چلایا جا سکتا۔ وہ غرا کر بولی۔ یو بلڈی ڈاٹر آف اے بچ، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے شاید۔ پہلی بات تو یہ کیمپ کا اصول رات 11 بجے کے بعد لاگو ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہماری پارٹی بالکل بے ضرر ہے۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ ماں کو گالی دیتا ہے، میری ماں کو گالی دیتا ہے۔ وہ بفر گئی اور تیش میں جائز کا چہرہ نوچ لیا۔ اسی اسنا میں تیسرے کمرے سے بھی ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ اس کی خشونت زدہ نگاہیں واضح اعلان کر رہی تھی کہ وہ کسی مزید تلخ کلامی کی صورت میں انتظامیہ تک شکایت جڑنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرے گی۔ جائز نے اپنا غصہ بمشکل ضبط کیا اور گینا طور نظروں سے روزی کو گھورتے ہوئے دروازہ بند کر دی۔ نشے میں دھت روزی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح ہونے تک وہ گزشتہ رات کی یہ تلخ گفتگو فراموش کر چکی تھی، لیکن جائز اپنی توہین نہیں بولا تھا۔ اس نے اگلی رات بار سے بیئر لے کر آتی روزی کا راستہ روک لیا اور اس کے ہمراہ ڈکسن اور کرس بھی تھے۔ روزی اس کی حرکت پر ٹھٹک گئی۔ شب 2 بجے کیمپس کی وہ بغلی سڑک بالکل سنسان تھی۔ بارش کے باعث ہر کوئی اپنے بستروں میں دبکا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ جوائس نے اسے کچھ پہ کہنے کا موقع دیے بغیر دھکیل کر چند گز دور کھڑی ایک گاڑی میں ڈالا اور کسی سنسان زیر تعمیر عمارت میں لے گیا۔ روزی کے لیے ان کے عزائم بانپنا مشکل نہیں تھا۔ نشے میں ہونے کے باوجود وہ صورتحال کی سنگینی سے لرزاں تھی۔ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ ملتجی ہوئی۔ اب بھی اسی طرح بولنا جس طرح کا لات بونک رہی تھی۔ کرس نے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے جانے دو، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اچھا، اب تم اتنی محنت کر رہی ہو تو جانے دیتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا تجھے۔ جائز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ روزی نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کتیا بن کر یہاں لوٹنا ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاؤں چاٹ کر معافی مانگنی ہوگی، وہ اطمینان سے بولا۔ اس فرمائش نے روزی کو لرزا دیا۔ تاہم نشے میں دھت دماغ نے فوراً راس ہو جائی کہ ایسا کر لینے سے عزت محفوظ رہتی ہے تو مذائقہ بھی نہیں۔ اس نے جائز کے حکم پر منوعن عمل کر دیا۔ ڈکسن نے نیچے جھک کر اس کے بال دبوچے اور زہر خند ہوا۔ مجھے اس کتیا کی یہ ادا بہت باغی ہے، دل چاہتا ہے اسے اپنا پالتو بنا لوں۔ نہیں پلیز۔ روزی نے اپنے بال چھڑانے کے لیے سر زور زور سے جھٹکا۔ ڈکسن اسے گھسیٹتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ اس پر بدترین جنسی اور جسمانی تشدد کرنے کے بعد وہ کیف و سرور میں واپس چلے گئے۔ جانے سے قبل انہوں نے اپنے جرم کا ہر ثبوت مٹا دیا۔ اگلی صبح عملے نے اسے اسپتال پہنچایا تو وہ اپنا ذہنی توازن تقریباً کھو چکی تھی۔ فہد روزی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے روزی کو محبت سے تھاما اور اس کے بازو سے ہلانے لگا۔ روزی مچل کر اٹھی اور بستر سے نیچے اتر کر کسی چوپائے کی طرح وارڈ میں چلنے لگی۔ فہد اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا۔
اس نے اگلے ہی پل پنجہ مار کر دوسرے مریض کے سامان سے بسکٹ نیچے پھینکی اور چھپائی کی طرح انہیں کھانے لگی۔ روز یہ کیا حرکت ہے؟ اٹھو یہاں سے، پلیز اٹھو۔ انسان بہت دکھ دیتے ہیں، بہت دکھ۔ وہ اپنے لالچ کے لیے مائیں چھین لیتے ہیں، وہ اپنے انتقام کے لیے عزت سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ اسی طرح مخصوص آوازیں نکالتے ہوئے کہنے لگے، ایسا نہیں ہے روز، سب انسان برے نہیں ہوتے۔ فہد نے رسان سے سمجھایا، انسان بہت دکھ دیتے ہیں، انسان لالچی ہے، بے حس ہے اور بے ضمیر ہے۔ وہ اتنا کہہ کر زمین پر گرے بسکٹ زبان سے چاٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہوش یا فہم کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ فہد اسے کسی بچے کی طرح بہلاتا بستر تک لایا اور ڈاکٹر کو بھی متلے کیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک سکون آور انجیکشن لگا دیا۔ فہد کے چہرے پر دکھ کے شدید اثرات تھے۔ انسان بہت دکھ دیتے ہیں، انسان بہت دکھ دیتے ہیں۔ روزی کی گردان تیز ہوتی جا رہی تھی۔ روز، انسان محبت بھی تو کرتے ہیں، جیسے ہمارے والدین نے کی، ہم نے کی، لیکن شاید محبت ہی وہ واحد جذبہ ہے جو بالکل آسانی سے فراموش ہو جاتا ہے۔ لالچ، انتقام، بے حسی اور بے ضمیری ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ محبت اپنی سچائی ثابت کرتے کرتے ہار جاتی ہے۔ محبت کو ہمیشہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ گواہی ہر بار شکست کھا جاتی ہے۔ وہ اذیت سے بولا۔ روزی نے بیگانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور منہ سے کتے سی مراہٹیں برآمد کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے فہد کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ روزی کو پرسکون کرنے کے جتن کرنے لگا۔ فہد دروازے پر کھڑا آبدیدہ نظروں سے روزی کو دیکھنے لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ انسان دکھ دیتے ہیں، ہمیشہ دکھ دیتے ہیں۔ وہ اب غنودگی میں ان الفاظ کی گردان کر رہی تھی۔ فہد بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چل دیا۔ اس کی ہر ایک جنبش سے یہی صدا برآمد ہو رہی تھی، محبت ہار جاتی ہے، ہمیشہ ہار جاتی ہے۔